یہ ذکر حضور کو اچھا لگتا ہے. علی بھی حضور کو بہت پیارے. انہاں جمدیاں ہی اک کھولی تے حضور نو تکیا. زور دا کو سبحان اللہ. دیکھو مولا علی نبی نہیں ہے، نبی پکی بات ہے. حضور نے فرمایا سی غزوہ تبوک تے جاندے ہاں، علی تیری مثال میرے واسطے انجے جی میں موسیٰ پاک واسطے ہارون. غیر انہ نبی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لیکن تو ایسے میرے لیے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے. میں جڑی گل کرنا چاہتا تھے توجہ ہوئے، نبی نہیں ہے مگر یہ تے توجہ پھر کرو، نبی نہیں ہے مگر، اس مگر کے بعد کوئی جملہ تو خاص ہوگا. نبی تو نہیں ہے لیکن 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی کو بھی آنکھ جب ان کا کھلی تو انہوں نے چہرہ رسول نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ سبحان. حتیٰ کہ حضرت آدم کو جب بنایا گیا انہوں نے آنکھ کھولی اور ایسے اٹھا کر سر اوپر دیکھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے اسم محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سنو، جدوں انہوں آنکھ کھولی انہوں حضور دا نام ویکھیا ہے، عرش تے نام ویکھیا ہے. پھر آسمانہ تے پھرے تے چپے چپے تے حضور دا نام ویکھیا ہے. پھر جنت وچ جان لگے تے بوئے تے حضور دا نام ویکھیا ہے. پھر اندر وڑے تے کھڑکیاں تے حضور دا نام ویکھیا ہے. سرائر پر، منابر پر، اشجار پر، اوراق پر مصطفیٰ کا نام رقم شدہ دیکھا. یہ ہیں آدم پاک کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو اسم محمد دیکھا. اور بلے شان دیکھو قسمت کی بلندی مولا علی کی کہ آنکھ کھلی تو چہرہ محمد دیکھا. نبی تو نہیں ہے لیکن یہ ایسے عجب شان رکھتے ہیں اور ان کا ایک ایسا عجب حال ہے. تقدیر بڑی عجیب و غریب ہے. آپ تقدیر تہاڈی بھی تقدیر ہے نا، لاہور چونگ جے بیٹھے ہو، یہ تقدیر ہے نا. اچھا قصور علیہ دی تقدیر ہے وہ بلے شاہ کو بیٹھے ہوئے ہیں جی. اجلے شاہ مقیم علیہ دی تقدیر ہے وہ حضرت بہاول شیر قلندر کو بیٹھے ہوئے. بغداد علیہ دی تقدیر ہے کہ وہ غوث پاک دی منڈ بیٹھے ہوئے. جنگ علیہ دی تقدیر ہے کہ وہ سلطان باہو کے پاس بیٹھے ہیں. تو گولڑے والوں کی تقدیر ہے کہ وہ خواجہ میر علی کے قدموں میں ہے. اجمیر والوں کی تقدیر ہے کہ وہ خواجہ معین الدین کے پاس ہے. اور جنیوں دی بھی تقدیر دسو نا کہ جینے کٹی حضور دی لئی ہوئے تو جمدیاں چہرہ مصطفیٰ دا تکیا ہوئے تو جنہوں انگلی پھڑ کے چلانا بھی مصطفیٰ نے سکھایا ہوئے تو وہ اعلان کرے کہ مصطفیٰ نے مجھے اس طرح علم دیا ہے جس طرح چڑی اپنے بچے کو چوک دیتی ہے. جی میں چڑی اپنے بچے نو کہہ دیں دی اچھا بولو. یہ مولا علی دا قول ہے. خیر ہے کون ہے ببے تیانہ چھوڑ کے خیر ہے پیار نہ تسوں بیکو تو تسوں بھی حضور در آگے توجہ فرماؤ. کلیجی دیو ٹکڑے ہو اس غریب دا موبائل اتھے جا کے لگے سوئی دا. یہ تو شریف آدمی ہے کوئی اور ہوئے تو توڑی ٹوپی لا لوے. اتحان فرماؤ مہربانی کرو. وہ اس طرح مناسب نہیں ہوتا نا، تقدیاں ٹردیاں بھی آگے پیچھے دیکھنا چاہیے. یہ بھی سنت جے، یہ بھی مولا علی دا ذکر بے کر دیا، یہ بھی ذکر آونا جے. امتحان دس دا تھوڑی دیری بات بلکہ ہونی دس دینا. مولا علی گزر رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، سرکار مسجد نماز پڑھا دیں. مولا علی لیٹ ہو گئے، کرے گئے ہوئے سن، جلدی نہ ٹرے. اگے ایک بڑھا سی، بڑھا بھی کافر ضعیف لاٹھی ٹیک کے ٹردہ سی، وہ دے کلو ٹرن نہیں سی ہوندہ. تو حضرت مولا علی تنگ گلی تھی پیچھے ٹردے سن. مولا علی پاک آپ دا وجود پارا سی مولا علی پاک دا.
آپ اگر گزرنا چاہتے گزر سکتے سن، بڑھے نو تکلیف ہو گیا، آپ آستہ ہوئے. حضور پاک پہلی رکعت کے رکوع میں چلے گئے، رکوع لمحہ، ایڈا لمحہ رکوع کیتا ہے. ذرا اہل بیت دا مقام سمجھو، کبھی باپ کے لیے رکوع لمحہ، کبھی بیٹے کے لیے سجدہ لمحہ. حیرت ہوتی ہے مجھے، جن کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے صدیق اکبر کا نام لو تو انہوں نے منہ جو ہے جی چومیاں بینگن ہوتا ہے، تو جو ایسے نے جن کے سامنے اہل بیت کا نام لو تو وہ سوکھے ہوئے کریلے کی طرح ہوتے ہیں. دونوں کی ماؤں سے خطا ہوئی ہے. جو اہل بیت کو نہ مانے شجرہ اس کا بھی ٹھیک نہیں، تو نبی کے صحابہ کو جو انکار کرے خلل اس میں بھی ہے. صحیح وہی ہے جو مصطفیٰ کی ہر نسبت کے سامنے سلام سے جھکتا چلا جائے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. آپ غور فرمائیں، یہ اہل بیت کے نام پہ بھی بندے دے ماتھے تے بال نہیں پڑنا چاہیے. کون ہے یہ اہل بیت؟ کس کی اہل بیت ہے؟ غور کرو. اہل بیت تے آدھے گھر والے ہیں، گھر والے عمران خان دے بھی ہیں، تو گھر والے تواڈے عارف علوی دے بھی ہیں، تو گھر والے نواز شریف دے بھی ہیں، گھر والے یوسف علیہ السلام دے بھی ہیں، تو گھر والے آدم علیہ السلام دے بھی ہیں. او کملیو ہوش کرو، کس کے گھر والے ہیں؟ اس کے گھر والے ہیں جس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں. پہلے مقام مصطفیٰ کو سمجھو، اور اہل بیت کے نام پر بھی ایسے للکر کے بولا کرو. بالکل کسی مولوی نو کسی پیر نو خطرے بچ نہ لے آؤ پہ فلانا کیا کہے گا، کیا کہے گا. کیا اوقات ہے اہل بیت کے سامنے کسی کی؟ بتاؤ. جس کو مصطفیٰ چومے، جسے مصطفیٰ کندھے پر اٹھائیں، اور جسے مصطفیٰ یہ فرمائے حسین منی وانا من حسین، جس کے لیے حضور فرمائے علی منی وانا من علی، جس کے لیے حضور فرمائے فاطمہ تو پتا تم منی، لوگوں میرے جگر کے ٹکڑے کا نام فاطمہ ہے. ہن آنکھوں نعرہ رسال. اہل بیت کے نام پر بھی لڑ کر کے بولو، بالکل کھل کے بولو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. صحابہ کے نام پر بھی کھل کے بولو، کوئی ٹینشن نہیں. ہم ان کا ذکر مسکراتے ہوئے چہرے سے کرتے ہیں. کوئی شک نہیں، گل ساری. ہاتھ رکھ کے بولو گل ساری. ہم تو اس نالین کا نقش آج تک بنا کر ٹوپیوں پر رکھتے ہیں. وہ حضور کے قدم سے نسبت ہے اس نالین کو، قدم سے. او بیلیا جے قدم نال نالین کی نسبت ہوئے تو اس دی تو نقش بنا کے سر تے رکھ دے، تو جے حسنین دی سینے نال نسبت ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں جانتا ہوں کئی بندیاں دی طبیعتاں چ خلل ہوندا ہے، بے شک پتہ ہے، میں جانتا ہوں. ہمارا کام دائی سے بھی زیادہ تیز تر ہے. ہم چہرہ دیکھ کر دیکھ لیتے ہیں. ماہر دائی ہو تو وہ بتا سکتی ہے کہ مہینہ 6واں یا 7واں ہے. تو پترا جے کدے مرد کامل ہوئے تو چہرہ ویکھ کے دس سکتے کھادا کی ہے سویرے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی سے پوچھا تھا جبریل امین آ کر، کہاں ہے جبریل؟ آپ نے ہنوتے تکیا تھلے تکیا کم بند کتنیاں، فرمایا میں تو جبریل نہ، پھر تو ہی ہے. یہ مولا علی نے فرمایا میں تو جبریل ہوں نہیں، آسمانوں میں بھی نہیں ہے، زمین میں دائیں بائیں اور تو کہیں نہیں ہے، تو میں تو علی ہوں. اب رہ تو کیا ہے تو تو ہی جبریل ہے. اور یہاں سے یہ بھی سوچنا چاہیے جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضور دے مرتبے نو بھی سمجھو، چونکہ علی شاگرد ہیں، حضور استاد ہیں، علی تربیت لے رہے ہیں، مصطفیٰ تربیت دے رہے ہیں. علی گھٹی کے لیے منہ کھول رہے ہیں، مصطفیٰ گھٹی ڈال رہے ہیں. علی آنکھیں کھول کے زیارت کر رہے ہیں، مصطفیٰ زیارت کروا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تو یہ سوچنا چاہیے. تو گل چلو لمبی نکل گئی. تو حضرت گلی میں حضور نے رکعت لمبی کر دی تھی، رکو
سلام پھیریا، صحابہ نے پوچھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور رکوع لمبا کرنے کا حکم آ گیا؟ فرمایا نہیں، اے علی نو پوچھو، سبحان اللہ، اے علی نو پوچھو میں رکوع لمبا کیوں کیتا؟ انہوں نے کہا حضور علی پاک کا رکوع سے آپ نے فرمایا انہوں پوچھو تو صحیح کیوں رکوع میں لمبا کیتا؟ حضرت علی نے عرض کی تھی حضور میں تو نہیں پتا، آپ نے فرمایا نہیں دس وہ راہ وچ کی ہویا ہے؟ بلے و نگاہ مصطفیٰ ہے رکوع میں تو نگاہ علی کی پوری کیفیت پر ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ حضرت علی نے عرض کی حضور وہ رستے میں ایک بوڑھا تھا، کمزور تھا، ضعیف تھا، نتما تھا، تو ٹردیاں وہ سنیا پترا جن نے موبائل لگا ہے، فرمایا تو میں جب گزر رہا تھا تو میں حضور اس کو ایسے ایک طرف کر کے گزر سکتا تھا، مگر میرے دل میں خیال ہے بڑھا ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، تو میں میرے آقا و مولا صبر کیتا ہے اتھے تک کہ وہ اگوں ہٹیا ہے، پھر میں آیا تو تاخیر ہوئی۔ فرمایا ہون پھر سن میں رکوع لمحہ کیوں کیتا ہے؟ میں رکوع وچ سا، میرے رب میں وہی فرمائی کہ علی ایک بوڑھے کے لیے تاخیر کر رہا ہے، اے ابھی پیارے تو علی کے لیے رکوع کو لمبا کر۔ سبحان اللہ، نعرہ اچھا بولو، بولو اچھا جانے ہو اور یہ دماغ میں رکھنا، یہ حضرت علی کا مسئلہ ہے ہی بڑا، یہ ایکسپشنل کیس ہے اور صحابہ سے بھی جدا ہے، یہ دھیان رکھے سنیو سارے، یہ اور صحابہ سے بھی جدا ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے مولا علی کا، نازک مرحلہ۔ کسی اور صحابی کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا بما سیدنا صدیق اکبر، بما سیدنا عمر فاروق، بما سیدنا عثمان غنی اور باقی سارے، حضور نے کسی واسطے نہیں فرمایا کہ تیری محبت دوزخ وچ بھی لے جاسی، جنت وچ بھی لے جاسی۔ مولا علی سے فرمایا تیری محبت دوزخ میں بھی لے جائے گی، جنت میں بھی لے جائے گی، جنہوں نے تجھ سے محبت میں تجھے بڑھا دیا وہ جہنم میں جائیں گے، اور جنہوں نے تیری محبت نہ پہچانی وہ دوزخ میں، اور جنہوں نے تجھ سے محبت کی رب سب کو جنت میں داخل۔ لہذا معرفت علی کا ہونا ہر ایک مسلمان مومن پر لازم ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بڑھانا کنج ہے کرانا کنج ہے۔ کس کو کہتے ہیں بڑھانا؟ حضور سے اگر علی پاک کو آگے مانو یہ بڑھانا ہے، اور وہ دلہ جہنمی ہے جو یہ کہے کہ وہی آنی ادھر تھی آ ادھر گئی، اور جو یہ کہے کہ نبی کا ایک ویر ہے جس کا نام علی ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کا نام لینا عبادت ہے، جس کا نام گناہوں کو کھا جاتا ہے، وہ جنت کے محلات کا مالک ہے۔ ہونا کو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضور سے نہ بڑھانا، حضور سے، وہ حضور حضور ہے، حضور پھر بولو حضور۔ وہاں فتویٰ جبریل کا ہے کلب تو مشارق الارض و مغاربہا، میں زمین دے مشرق بھی پھریاں تو میں زمین دے مغرب بھی پھریاں، نہ میں نو تواڈے جا جنا ملیا ہے نہ تواڈے کر دیا کوئی کر لگا اے نہ اہل بیت دا مقام کہ تواڈے کر دے نال دا کوئی کر بھی، اچھا بولو کر بھی، اے سارے بولو گنگے تو نہیں ہوں، کر بھی، ہاتھ چوک کے بولو بلے کر بھی، ہنج بولو حضور دے نال کر دے نال دا کر بھی، اچھا بولو حضور دی اہل بیت دے نال دی اہل بیت بھی، حضور دے صحابہ دے نال دا کسے نبی دا صحابی بھی، حضور دی امت دے نال دی کوئی امت بھی، حضور تے جیڑی کتاب اتری کوئی کتاب اس کتاب دے پلے دی، اچھا بولو حضور جتھے آرام فرمانے کوئی تھاں اس تھاں ورگی۔ انہوں سمجھو پھر سمجھ میں آئے گا مولا علی کا مقام کیا ہے۔ مولا علی کا یہ حال ہے، پیدا ہوئے 3 دن تک آنکھ ہی نہیں کھولی، ابا جی اور چکے ہیں آنکھ نہیں کھولی، پھر امی جی اور آئیاں آنکھ نہیں کھولی، ماں پیدا مقام نہیں نہ کھولی علی نے آنکھ۔ وہ کوئی میلسی میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، ابو طالب کے گھر میں مکے میں پیدا ہوئے، سارا جگ بلے بلے سمی محمد عربی دے قدمہ دے تھلے تھلے۔ یہ ماپے کا شان علی نہیں جانتا تو پھر کون جانتا ہے؟ دیو کرنا کرو نے جواب ہے پھر کلیے تو آدھے توڑا گا میں۔
اتنے سارے کلیے ٹوٹ گئے، اتنے بڑیاں بڑیاں دے کلیے ٹوٹ گئے. باہو صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوڑے کھو مٹھے نہ تھیندے توڑے سہ منا کھنڈ پائیے ہو. او باہو پاک کا یہ کلیہ ہے کہ کوڑے کھو مٹھے نہیں ہوندے. پترا اے ہے ہی مدینے دا سلطان، کوڑے کھو تھک دے وے تو اتنے کلیے ٹوٹ جانے، اتنے کلیے اور بولو وڈے ٹڈا لیا اتنے کلیے ٹوٹ جاندے نے. ہے نا جی شاہ جی اے ہے جڑا تواڈے مگر بیٹھے ہے، دھیان کرے جے مگر بیٹھے چھڈدا ککھ نہیں جی. اس تو اٹھنے تو ویلے جیباں بھی چیک کر لیا، موبائل شبائل بٹوا مٹوا سارا چیک کر لیں. ہاں جی سارے کلیے ٹوٹ گئے. قبلہ چاچو غور فرماؤ. اگلے دن ایک پیر میں کہنے لگا سٹیج تے بیٹھ کے تواڈے پیسے کھا گیا اے ملکہ. میں کہا یہ تو مینوں دسدا سارا جگ ہی مینوں یاد ہے، پیسے تواڈے کھا گیا. میں کہا یار اینوں میں فون کیتا، اینے او پیر نوں فون کٹ ماریا. آدھا بھئی پیر نے مینوں کہا سی 3000 میرے کو لے لے، میری صدارت رکھ دے. او واہ بلے پیرو تو واہ مریدو 3000 لے کے اے جے ولی سارے اس دور دے بھئی 3000 روپیہ لے کے ولی تکنا ہے تو میرے باوے عبدالقادر نو ویکھو، ولی ویکھنا جے انہوں ویکھو. ہاں جے دی بارگاہ وجہ علی دا 11واں پتر جے غوث پاک حق 11واں جنا بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میری کڑیاں نے منڈا ہے نہیں، فرمایا جاؤ جا اگلے سال منڈا ہونا ہی. اللہ اگلے سال کڑی ہوگی. وہ چک کے کڑی تولیے جنہیں پیٹ کے غوث پاک دے سامنے ذکر نہ حضور ہماری بات ہوئی ذکر کلام ہونا علی ذکر، میری تو تواڈی گل تو منڈے دی ہوئی سی اے کڑی جے. فرمایا عبدالقادر کے منہ سے نکلا تھا کہ لڑکا ہوگا، اس آ گیا وہ نکلیا سی. آپ نے فرمایا لپیٹ لفیہا وذهب فی بیتک، اسے لپیٹ اور اپنے گھر میں جا کے دیکھ تیری آنکھ نے دیکھا ٹھیک نہیں ہے عبدالقادر نے جو کہا ہے. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. یہ ہے تو ایسی گل میں یاد آئی تو دھیان رکھے شاہ جی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ایسے ہیں پیر، یہ ہیں ولی کامل، خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم. اور یہ حضور غوث پاک ہیں شیخ الجن والانس والملائکہ. آپ فرماتے ہیں فرشتے میرے مرید ہیں، آپ فرماتے ہیں جنات میں میرے مرید ہیں، آپ فرماتے ہیں انسانیت میری مرید ہے. اور دسو جی علی کا 11واں پتر فرشتیاں نو بیعت کر دے تو علی کا عالم کیا ہوگا. اور لاہور والوں تمہیں کیوں مولا علی سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے؟ اور تمہارے پاس تو علی کا ایک بیٹا لیٹا ہوا ہے اور جسے داتا کہتے ہیں. او بیلیا تو انت بابا خادمو سنا کے واقعہ دنیا تو ٹر گیا. خدا انہوں دی قبر نو اور روشن کرے کہ داتا صاحب ہیں جی کیتا تو پیالی اتھو لندن دی کن کے لے آئے تو پھر انگریز دے سامنے رکھی. انگریز دے ہوش اڑ گئے اور لاہور کے غیرت مندوں اور باشعور جوانوں میں پوچھتا ہوں اگر لاہور والے علی کا یہ حال ہے تو نجف والے علی کا کیا حال ہے؟ یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے. اگر ان کا ہاتھ یہاں بیٹھ کے لندن پہنچتا ہے تو نجوے اشرف والے دا پتر پھر پتہ نہیں خدا جانے کتھے پہنچتا ہے. گل نو سمجھن دی کوشش کرو، گل نو جانو. یہ جتنا فیض ہے سارا مولا علی کا ہے. منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے. اجمیر کے ٹپوں پہ بھی نور علی کا ہے، بغداد کی نکڑ پہ بھی نور علی کا ہے، لاہور کے اندر بھی نور علی کا ہے، قصور کے اندر بھی نور علی کا ہے، حجرہ شاہ مقیم میں بھی نور علی کا ہے. تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں سادات کا فیض نظر آئے گا اور سید خود بھی فیض ہے اور وہ علی کا فیض ہے. پہچانے اور ذکر دل کھول کے ذکر سنو انہاں دا. مولا علی پیدا ہوئے، ابے جی نو نہیں ویکھیا، ابے جی نو امی آئی، امی نو بھی یہ تساں بولنا ہے نہیں ویکھیا.
کلام اجے تک انہیں بنایا نہیں سی نا ماپیاں دے شان وکھرا ہے نہیں ویکھیا وکھرا ہے پر آمنہ دے لال دا سب تو وکھرا ہے منیا جی ماں پیو دا کون انکار کردا ہے پر اے مقام بھی آمنہ دے لال دسے میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولا علی آنکھ نہیں کھولی پھپھو آئی نہیں کھولی لوگ بالغ ہونے کے بعد سیانے ہوتے ہیں علی آتے ہی شعور ساتھ لے کر آتے تھے اکھ نہیں کھولی چونکہ وہ بند اکھ نال بھی تکدا پیا تو ان سمجھ ہی نہیں آئی میں کہ اکھ کھول کے تکن دی انہوں لوڑے جڑا بند کرے تو انہوں کچھ نظر نہ آوے انہوں اکھ کھول کے تکن دی لوڑے تکیا نہیں تو سن کرے کدے کسی کامل درویش کو جاؤ تو ہینج کردا ہے یہ کوئی گل ہے اکھاں نہیں کھولیاں انہوں نے کھولن دی لوڑ نہیں انہوں تک دے پہ سننا اجے نہیں کم آیا اجے وہ ویلا آیا نہیں کھولنا اکھاں بند نہیں اجے نہیں کھولنی ابو آئے نہیں اجے نہیں کھولنی امی آئی مولا جانتے ہیں ابھی نہیں کھولنی پھپھو آئی مولا جانتے ہیں ابھی نہیں کھولنی پھر دایا آئی مولا جانتے ہیں ابھی نہیں کھولنی دیہڑے ترے گزر گئے اکھاں بند چوتھے دیہڑے حضور پر نور جلوہ گھر ہوئے بوئے تے دستک دیتی اندر تشریف چاچا آئے ابو طالب جناب ابو طالب مبارک دیتی چاچا مبارک ہوئی پتر ہے میں کہا مبارک دے دین دے ہو پتر تو ہے نبینہ اکھا نہیں کھلا ہو چاچا چھپ کر یہ نبینہ نہیں ہو انہیں تو ٹھوکر مارنی ہے تو کروڑا نبینیاں نو اکھا لب جانی اندر جو گئے تو اس طرح سبز رنگ کے کپڑے میں مولا علی لپٹے ہوئے حضور پر نور جانے جانا نے ہاتھ رکھا کپڑے کو علی کو نہیں کپڑے کو جیسے ہی ہاتھ لگا تلمس ید مصطفیٰ کا تحسس اس ثوب اخضر میں نگاہ علی نے میرے کلیجے کے ٹکڑوں ایک دم آنکھ کھول دی گویا زبان سے کہہ رہے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اونچا بولو سارے بولو جنے وہ لبیک بھی سارے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے نعرہ بھی سب تو پہلے مولا علی نے لائے حق میں بعد بابے خاتونہ بعد تو سن بعد باقیاں بعد یہ سب تو پہلے اس ترتیب مولا علی نے نعرہ پیسے کٹ اور اپنا اے پھڑ یوسف تیرے 10 کیڑا واقعہ سنانا ہن 5 منٹ انتظار کر اے میرے نال محبت بھی ہے نا جی دی انہاں دے اللہ یار نا سبھی اللہ دی قسم ہے میرے پتاری تقریر میں دعاواں دے میں کرا بابا چنگا بابا آیا میرا 1100 رہ گیا 1100 رہ گیا میرا تو منہ جو آگے بابا جی اللہ تو مجھے رکھے جو آگے بابا تو کتھے 11 سے پہ آیا تو میں نو دیون سرکار جڑے دے کے اللہ کی قسم ہے منگتے کو غیر دیوے نالا کر پلا ہو حضرت کل یاد آگی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اللہ پاک دے محبوب کو منگنا چاہیے تو تھوڑے میں کہا سنانا وا وہ انشاءاللہ یہ ربی والا واقعہ سنانا وا گل کتنے تک پہنچی سی یاد ہے جی کہاں تک پہنچی تھی میں دیکھا تھوڑا ذہن کتنا آنکھ کھول دی حضور کو دیکھ کر حضور نے بھی فرمایا جے کدے میں تیرے اس احسان دا بدلہ نہ دیواں
میں نے خدا دا محبوب نہ آکھی. حضور نے بھی امت میں اعلان کیتا ہے, سنو سارے سنگی, علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. یہ چہرے کا بدلہ چہرے سے دیا جا رہا ہے. پھر سنو, چہرے کا بدلہ چہرے سے دیا اور نہیں, اچھا بولو, چہرے کا بدلہ. اوے ہاتھ ایسے رکھ کے بولو, چہرے کا بدلہ. فرمایا جے تو میرا چہرہ ویکھن تو بغیر آنکھ نہیں کھولی تو مومن تیرا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتا چلا جائے گا. ہونا کھو لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا حق محمد, حق محمد, حق محمد. چہرے کا بدلہ چہرے سے دیا. حق اور میں سبحان اللہ. میرا چہرہ ویکھیا بغیر آنکھ نہ کھولی. ہائے سرکار نبی گل ہے. ہائے 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 ہائے. یا رب تیرے چہرے کو مکرم کرے, اور اب جو بھی تیرے چہرے کو دیکھے گا وہ میرے چہرے کو دیکھے گا. اور دھیان رکھنا, یہ حدیث ہے, حضرت ام سلمہ راوی ہیں, وہ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی منی وانا منہ لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ شاری ہوا مولا کل مومن و مومنت من بعدی. فرمایا اے ہے علی, اے دا خون میرا خون, اے دا گوشت میرا گوشت. پھر فرمایا یا علیو محبک محبی و محبی محب اللہ و مبغضک مبغضی و مبغضی مبغض اللہ. یا علیو من احبک فقد احبنی و من احبنی فقد احب اللہ. و یا علیو من ابغضک فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض اللہ. جڑا تیرا نہیں او میرا نہیں, جڑا میرا نہیں خدا دا نہیں, جڑا تیرا ہو گیا میرا ہو گیا, جڑا میرا ہو گیا خدا. ہونا کو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ بچیو اس ذکر ہوئی سرکار دا ذکر ہے. بابا میر علی مجھے نہیں فرماندہ, یہ کوئی شیعہ نہیں بابا میر علی. تو بابا میر علی انہوں نے شیعہ دے کر کڑا کے دیتے ہیں, نہیں کٹے, اچھا بولو. ہاں وہ انہوں نے کہا شیعہ نے گولڑے والے نے کاٹ دی کنی نہیں تو سید سنی نہیں, کاٹ دی تو سید سنی نہیں. باوے نو آدھے سن میرے علی, باوے آگے کاٹ دا دیا نہیں سید شیعہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتحان نال نال گلا کری جا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا. بابے دا مقام دیکھو تو بابے پتہ ہے کیا ہے, لخموں کا لخمی, لخموں کا لخمی, جسموں کا جسمی, کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا. ایدی میں تشریح کے کراں, ایدی تشریح میرا پیو بھی نہیں کر سکتا. یہ لفظ ہی ایسے نے, لخموں کا لخمی, جسموں کا جسمی, کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا. ہاتھ ہے نب کے فرمایا, ہاتھ نب کے. ساری جماعت صحابہ دی موجود, میرے آقا ابو بکر پاک موجود, میرے آقا عمر پاک موجود, میرے آقا عثمان غنی موجود, باقی حضرات موجود تھے. ہاتھ نب کے فرمایا, میں دسو, پہلے فرمایا دسو, الستم تعلمون, کیا تم نہیں جانتے کہ میری حیثیت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ قالو, ساریاں کیا, انت اولا بے ارواحنا و بے اجسادنا. یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے بھی قریب ہیں, ہمارے جسموں سے بھی قریب ہیں. و بے اموالنا, ہمارے مال سے بھی قریب ہے. موڑ ہاتھ نہ پیا مولا علی دا. فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. فرمایا جس کا میں محمد مولا ہوں, اور اس کلمہ پڑھنے والے کا علی بھی مولا ہے. نعرہ حیدری, حیدری, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. آپ اندازہ فرمائیں. اور پھر اجے میں پوری حدیث نہیں پڑھی, اجے اگلے جملے بھی سن لو. فرمایا اللہم والے من والاہ وعاد من عاداہ واحب من احبہ وابغض من یبغضہ واخذل من خذلہ وانصر من نصرہ. فرمایا مولا
یہ علی ہے، جو اس سے پیار کرے اس سے پیار کر، جو اسے محبوب بنائے اس کو محبوب بنا، جو اس سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے بغض رکھے اس سے بغض کر، جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر، جو اس کے ساتھ مدد نہ کرے اس کی مدد نہ کر۔ یہ رب سے کہا اور لوگوں سے فرمایا تم اب سن لو کہ جو اس سے پیار کرتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بناتا۔ ہن بولو چمن چمن کلی کلی علی 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 علی۔ اور زور دے جنہاں دے ہتھاں 'چ موبائل نے اونچا بولن منڈے، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی۔ لو تو مجھے آ رہا ہے پر اور چاہیے زور۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی۔ اور زور چاہیے، 4 واری میں نہ رہے اور مروانا ہے 5 تن پاک دا صدقہ، ایک ہون شمار کرساں 4 واری اور آکھنا ہے، دوجی باری زیادہ زور ہوئے، تیجی باری دوہاں تو پہلے زیادہ ہوئے، چوتھی باری تریاں پہلے تو زیادہ ہوئے، پنجویں باری چوہاں تو زیادہ ہوئے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی۔ یہ 2 ہوئے، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی۔ چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی۔ جڑا بندہ اے دے تو سڑے انہوں اور ساڑو، جڑا نامے علی تو سڑے انہوں اور ساڑو، تساں بھی ساڑو اللہ بھی ساڑ سی، تساں بھی ساڑو اللہ بھی ساڑ سی، او دا مقدر ہی سڑنا ہے۔ تو جڑا علی علی کرے او دا مقدر ہی دنیا وچ بھی تے آخرت وچ ہی غلاماں دے پھلاں دی طرح ترنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو اس کا محب نہیں وہ میرا بھی محب نہیں۔ پھر حضور نبی پاک نے فرمایا یا اللہ والے من والا ہو۔ حیرت کی بات ہے مجھے یار، خدا کی قسم، جو بھونکتے ہیں حضرت علی کا ذرا ذکر سننے کے بعد طبیعتیں ان کی ختم ہو، ماتھوں پر ان کے بل پڑے ہیں، ان کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی۔ اور سیدنا آپ نے کہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل، آپ مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو تھی سچے پیو دی سچی تھی اما عائشہ صدیقہ، وہ پوچھتی ہیں ابو آپ کا مرتبہ تھوڑا ہے جو علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو؟ فرمایا تیے چپ کر ہے نا کنہ نل میں سنے ہیں آمنہ دے لال کلوں جیڑی اکھ علی دے چہرے تے جاندی ہے اکھ بھی عبادت گزار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یار حضرت ابو بکر نے تو فتویٰ دے دیا ہے صدیقی ہو ہی نہیں سکتا جو علی کا محب نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں غور کرو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، اور پھر محبوب یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تو انہوں محبوب بنا تو وہ اللہ نے بنایا یا نہیں بنایا، غلط۔ حدیث بخاری میں موجود ہے خیبر کا قلعہ فتح ہو رہا ہے، پہلے فتح ہوا نہیں، پھر حضور نے بنایا لوتی جن الرایا، ہم کل دیں گے جھنڈا ایک کو، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے ماں باپ قربان خلیفہ دوم ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کچھ گلاں علی وچ ایسیاں نے جنہاں تے مینوں رشک ہے۔ ایک تے کہ حضور نے او تی اپنی انہوں دتی ہے جڑی حضور دے جگر دا ٹکڑا ہے، جنتی عورتوں دی سردار ہے۔ تو دوجی گل اے کہ حضور نے راتی اعلان کیتا سی سویرے میں محبوب خدا و مصطفیٰ کو جھنڈا دوں گا، ساری رات اساں جاگ دے رہے ہیں جنا کیڑا آوے گا، سویرے حضور نے فرمایا علی نو پڑ وچ لے آؤ۔ یہ حضرت عمر کی بات ہے۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں، سویرے پھر مولا علی آئے، آپ نے فرمایا حضور نے یہ اللہ کا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے، اور صرف اے نہیں کہ ساڈا اے محبوب ہے، اللہ تعالیٰ دے رسول اے دے بھی محبوب نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ککڑ پکایا، ککڑ تو مراد وہ چکور نہیں ہوتی، وہ پتلی جی گدر تتری جنوں ہے کرتی ہے جو بڑی تیز تیز بولتی ہے، اس کو پتہ نہیں، ہم تو اپنی پنڈی کی زبان میں کہتے ہیں تتری سی، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو تسی چکور کہندے والا، چکور ہوندی ہو رہے وہ چن نو تک دے نچدی۔ تو بہرحال چلو جو بھی تساں ہن جتنے اس نے سارے ٹٹیری مٹیری جو بھی ہوتی، تو وہ حضرت میں امر پکا کر بھون کر لے آئی۔ اے ڈالڈے مالڈے تو نہیں ہوتے تھے، دیسی گھی میں وہ ہوتا ہی گھی وہ تھا، تو اگوں وہ چیزاں بھی اوریجنل۔ تو
پکا کے لے کے آئی ڈونگے تھے، تو حضور نے ڈونگا ہٹایا، خوشبو گئی سیدھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں بچپنا تھا میرا، تو میں نے دیکھا خوشبو مجھے آئی، میں نے کہا کوئی چیز گوشت بنی ہوئی آئی ہے۔ سائیں کی عادت ہے اکیلے کھاتے نہیں، اپنے غلاموں کو پہلے عطا فرماتے ہیں۔ وہ آدھے میں نیڑے آ گیا کھانا کھانے واسطے، میں جب قریب آیا نا حضور نے فرمایا چل بھائی انس دعا مانگ، جلدی جلدی دعا مانگ۔ میں ہاتھ کھڑے کی، میں کہا کہڑی دعا؟ کھانے دی دعا منگنی ہونی ہے۔ حضور نے جو کھانا ہوتے نے ڈھکنا رکھ کے آگیا یا اللہ انہوں جلدی جلدی بھیج جڑا تیرا بھی محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے، ان جلدی جلدی کل جڑا تیرا بھی محبوب ہے تے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نا کو نہیں لیا، نا حضور کو نہیں لیا بھی کون؟ حضور نے فرمایا محبوب ہے تیرا تو میرا۔ میں فٹو پر دل وچ آکھیا یا اللہ ساڈے قبیلے خزرج دا کوئی بندہ آ جاوے قیامت تک قسم ہی کہہ سکاں ساڈے وچ بھی اللہ تعالیٰ دے رسول دا کوئی محبوب ہے۔ تو انہاں کوئی پیڑا کم نہیں کیتا میرا پترا، بہت چنگا کم کیتا ہے۔ ہر ایک بندے میں اپنے قبیلے کا پیار ہوتا ہے۔ ایمانداری نال دسو نا تساں اللہ دے بندے ہو، سانو پاکستان نال محبت ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو۔ ہاں تو جڑا ہن انڈیا وچ انڈیا نال محبت ہے، تو جڑا پراں کہ انہوں آدھے وہ جڑا ساڈے تو وکھرے ہو گئے سب، ہاں وہ جڑا اتھے ہے انہوں وہ دن محبت ہے۔ وہ بھائی سندھ والے کو سندھ سے محبت ہے، حالانکہ پاکستان میں پھر آگے 4-5 کہانیاں نے۔ وہ سندھ والے سندھ والے محبت، وہ آدھے سندھو دیس، بھائی 5 سندھو دیس آئے۔ اسی کہتے ہیں ساڈا پنجاب، پنجاب کا پنجابی ہوں میں، دن کا دنی ہوں میں، پنجتنی پنجتنی پنجتنی۔ ہر ایک کو اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، تو پٹھان بھی ہوا وہ بھی آدھے بھائی ساڈا علاقہ، ہر بندے کو بس ایمان کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ میرے قبیلے کا کوئی بندہ بھیج دے، مگر انہوں نے منہ سے نہیں کہا، انہوں نے دل میں یہ بات کی۔ اب اتنے میں دروازے پر دستک، تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، دن کو جو رات کہا، شب کہا تو رات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ایسی نظر عنایت پہ لاکھوں سلام۔ قبلہ حضور دے منہ چو بس دعا نکلی، حضور نے چہرے دے ہاتھ پیرے دروازے دے دستو کوئی فرمایا چل وانجوئے انس جا کے ویخ کون ہے۔ وہ گئے تھوڑا جا دروازہ کھولے، سامنے علی مولا پاک آگئے۔ انہوں نے کہا جی کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور نے ملے، انہوں نے کہا تسی تشریف لے جاؤ، اجے حضور تھوڑے جی مصروف نے بعد وچ جاؤں۔ مولا علی واپس ٹر گئے۔ اللہ اللہ یہ بھی ذرا ادب سیکھو، یہ بھی ادب سیکھو۔ مولا علی کا مقام کہاں اور انس بن مالک کا مقام کہاں، لیکن جڑا بوئے یار تے ہوئے او دا ادب کرنا پہندا ہے۔ حضرت علی حضرت انس کو ایسے ہٹا دیتے، اندر آ جاتے، حضرت انس کہاں سے روک لیتے؟ اس گل نو سمجھو، اپنے اپنے پیروں بزرگوں کے درباروں پر جاتے ہو اور اپنے مرشدوں کے پاس جاتے ہو تو یہ آداب بھی سیکھو۔ اگر وہاں پر تم سے کم درجے کا بندہ کھڑا ہوا ہو اور دروازے پر کھڑا ہوا ہو، تم شیخ الحدیث اور مفتی ہو اور وہاں پر ایک عام بچہ کھڑا ہوا ہو، تمہیں رکنا چاہیے، چونکہ یہ ہی تعلیم علی ہے۔ خوب ذہن میں رہے، اے نہیں کہ میں جناب سمی ہوں ٹی وی تے آمدہ ہٹ تو یوسف شاہ آگو حضرت صاحب کر دینا ہے موٹے ہونی۔ اے راتی 3 بجے دے استانے دے جاندن، وہ ساڑھے جڑے ہوتے ہیں کھلوتے ہوندے ہیں کتھے نے حضرت صاحب یار تم دسو انہوں سمی آیا ہے، وہ دوسرا آدھے جی میں جی، وہ دوسرا وکی آیا ہے، وسیع آیا ہے۔ وہ بھائی یہ آداب سیکھو، یہ بڑے آداب ہیں۔ آپ اگر اپنے مرشد کے دروازے پر جاؤ یا کسی عظمت والی ہستی کے پاس جاؤ، وہاں پر آپ سے کم پڑھا لکھا بندہ اور آپ سے کم کمانے والا بندہ دروازے پر کھڑا ہوا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، مٹی لگی ہوئی ہو چہرے پہ، پھر بھی تمہیں نہیں معلوم وہ دروازہ کس کا ہے۔ مولا علی چاہتے تو کیا اندر نہیں جا سکتے تھے؟ حضرت انس بن مالک کی عمر کتنی تھی اس وقت پتہ ہے آپ کو؟ 10 سال عمر سی۔ تو 10 سال کی عمر ہے حضرت انس کی، تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کو ہٹے نا، اے میرا اپنا گھر ہے، تو وہ ہٹ جاندے، لیکن آداب خوب جانتے ہیں، آداب کہ یہ بارگاہ رسالت ہے۔ اے انس حضور دا ہے، اے سانو بھی سمجھنا چاہیے، ایسا بھی صحابہ کرام نو جڑے لوگ رگڑا لاندے انہوں نے بھی سن دے ہیں۔ لعنت پہ جو ایسے ہیں جڑے صحابہ دا احترام نہ کرن، علی پاک تے دسے ہے سانو کہ انس بچہ ہی پاویں ہوئے ہے مصطفیٰ دے بوئے تھے۔ حضرت علی واپس آ گئے، حضرت انس اندر گئے، جناب سرکار فرمایا آ انس، اے نہیں پوچھیا باہر کون ہے، پوچھو تو او جنہوں پتہ نہ ہو۔ اب تمہارے کوئی بیل بجائے، تم اپنے کسی خادم سے کہو جا باہر ویکھیو کون ہے، تو وہ مڑ کے اندر آئے تو پوچھو گے تو صحیح نا باہر کون ہے، تو تسی تو تمہیں پوچھو تو پتہ کوئی نہیں۔ سائیں کیوں پوچھو؟ سائیں نو سارا پتہ ہے۔ سائیں فرماتی ہیں پوری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی ہے،
فرمایا میں دیکھ لیا. فرمایا اللہ چپ کے پوری دنیا میرے سامنے رکھی ہوں, دیکھوں محبوبہ اے میں تیری خاطر بنائی گیا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور نے نہیں پوچھا باہر کون ہے. حضور نے فرمایا آ بھائی انس چل منڈو شنڈو دعا کریے. پھر دعا یا اللہ انہوں جلدی جلدی پیٹ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. حالانکہ حضور کھانے کی طرف توجہ کریں, کھانا ٹھنڈا ہو ہی نہ. آپ کو حضور کی قوت کا پتہ ہے؟ توبہ 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 الامان والحفیظ. جس کی انگلی کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, جس کے ارادے پر سورج پلٹ کے پیچھے آ جائے, جس کے لعاب سے قتادہ کی آنکھ مڑے, جس کے ہاتھ پھیرنے سے عبداللہ بن عتیق کی ہڈیاں جڑ جائیں, جو زمین پر قدم رکھے تو مشرق مغرب پاک ہو جائیں, اور جو یثرب میں آئے تو مدینہ منورہ طیبہ تابہ ہو جائے. او دن سے محبت کر بیٹھے تو اللہ فرمائے محبوبہ اعلان کر دے او دنوں میں جنت میں جوارنا ہے, پاویں وٹا ہے محب تیرا ہے. حضور کے اختیارات کا عالم کیا ہے. لیکن حضور علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کھانے نو ٹھنڈا نہ ہو. حضور دا اے جملہ منہ چوں نکل جاندہ کھانا قیامت تک ٹھنڈا نہ ہوگا. پتہ ہے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوتا ہوں. حضور کے ایک منہ بولے بیٹے ہیں, ان کا نام ہے زید بن حارثہ. وہ زید بن حارثہ کو حضور نے کہیں بھیجا ہوا تھا. ادھر دلوں نال سنے, دلوں دی توجہ ادھر کرے ہے, دلوں دی توجہ. زید بن حارثہ کو حضور نے کہیں بھیجا ہوا تھا. حضور دا موڈ بنیا زید نو ویکھن دا. زید تے کم تے گیا سی. ایک جنا باہروں اور کوئی آیا عربی سمجھے ہو, دیہاتی جنا آن کے حضور نو سلام نے کیتا تے حضور دے من وچ خیال آیا بھئی یہ کہ بن جائے زید. اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کن زید بن جانا. حضرت عمر فرماتے ہیں قسم ہمیں اس رب کی جس نے کائنات پیدا کی ہے. ہم نے اس کی طرف دیکھا, ناک بدلا, آنکھ بدلی, ماتھا بدلا, داڑھی بدلی, چہرہ بدلا, کپڑے بدلے, زید کھڑا تھا. تو جو بندے کو بدلا دیتا ہے کھانے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا. لیکن وچ کوئی گل ہے نا بچے, وچ کوئی گل ہے نا. وہ حضور نے فرمایا یا اللہ اسے جلدی سے بیچ, کھانا ٹھنڈا ہو رہا. اور انس بن مالک کہتے ہیں میں پھر مڑ کے وہی گل اندر کی تھی, یا اللہ ہون تک آوے. کون؟ خزرج دا بندہ. دروازے پہ پھر دوڑتا ہوا میں گیا, دروازہ کھولا, پھر مولا علی. اور میں آخیا حضور تساں کدھر آ گئے ہو؟ نہ کہا میرا کوئی کم ہے. میں آخیا حضور جاؤ, عجیب سرکار مصروف نے. بعد وچ آنا مولا علی پھر مڑ گئے. اے دے سبحان اللہ بھی آکھو گل. سبحان اللہ, نعرہ حیدری. اے دے سبحان اللہ بھی آکھنی ہے تے گل بھی سمجھنی ہے, گل بھی سمجھنی ہے. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. مولا علی پھر مڑ گئے. حضور نے پھر نہ پوچھے انس پاک نے باہر کون سے, فرمایا جلدی آ پھر دعا مانگو. سبحان اللہ. تیجی باری پھر حضور نے یا اللہ انہوں جلدی بھیجنا, تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. انس پاک کہتے ہیں میں وہی دعا جڑی پہلے 2 باری مانگ چکے سا, میں اپنا رگڑا وہی لایا. اس تو بعد دروازے تے دس لو کوئی. حضور نے فرمایا من جو انس جا کے دیکھ. میں گیا, دروازہ تھوڑا جو کھولیا, اکھ نال دیکھیا باہر ہے کیڑا جنا, موڑ علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ سمجھ آئیے علی کون ہے؟ اللہ اللہ. سمجھ آئیے علی کون ہے؟ فرماندے موڑ علی, موڑ علی, موڑ علی. میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور تشریف لے جاؤ, تانوں دسیا تے ہے نا جے مصروف نے. اتنے وچ اندروں آواز آئی سرکار دی, انس اوئے او جان دے قبیلے دی محبت نو علی نو اندر بلا, کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اللہ, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, دل میں ہو بغض علی اور جنت جانے کا ہو جنون. دل میں ہو بغض علی اور جنت جانے کا ہو جنون. اس پر ہم سب کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی. دو لفظ بندے نو صحیح طریقے آ جان بندہ جناب خیردہ وڈیاں نال انج نہیں کرنا چاہیے. 2 سیگے ہمیں آ جاتے ہیں دارا یدربو. اے پتہ ہے ان علوم کے مدون کا نام علی ہے. تو جنا 2 کتاباں پڑھ کے جناب جنا کرے گل جناب مولا علی نو پونکتا پھرے. میں نے تو وہ اے روائی کی بات حضرت نے کی, میں سنا دیتا ہوں. وہاں پر میں نے وہ بات کی تھی اے روائی پہ, اور یہ بھی ذہن میں رہے, میں پھر دہرانے لگا ہوں. ہم وہ سنی ہیں جن کے سامنے شیعہ بھی ذکر علی نہ کر سکا. ہائے بے شک, دیکھیا ساری دنیا نے. یہ پھر سن لو, ہم وہ سنی ہیں جس کے سامنے شیعہ بھی ذکر علی نہ کر سکا. تو جدوں انہوں کہا نا انہوں
اس اینکر نے جناب ہوں باری تہاڈی آؤ نا اس آ گیا ہوں کہ آواں باری ساڈی تے تاں جے کوئی چھڑیا ہوے بغدادی نے سبحان اللہ ہاں سنی پکے ہیں ہم لیکن ہم بے غیرت نہیں ہے ہم جس حضور کی نسبت کا ذکر آتا ہے ہم اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ ہم کہنے جی یہ تو وہ جس طرح حضور نے شان بیان کی ہے منو چپ کر کے منو اللہ تہاڈیاں 3 رکعتاں نہیں قبول کردا سویرے دیاں پڑھو نا 3 رکعتاں فجر کی 2 فرض ہیں 3 کیوں نہیں پڑھتے ہو تیسری رکعت میں بھی فاتحہ پڑھو اللہ ہی کی تو ہے وہ کلام اور تسبیحاں سبحان ربی العظیم پڑھو وہ اللہ ہی دیاں تسبیحاں نے سجدے ایک اور 2 سجدے کر مارو چنگا ہے سجدے اللہ نو پسند ہے کرو 2 سجدے اور پر تمہاری تیسری رکعت تمہارے منہ پر ماری جائے گی تو پہلیاں 2 بھی کوئی سمجھ آئی اللہ فرماتا ہے مینوں وہ جی نماز بھی چنگی نہیں لگتی جیڑی محبوب نے نہ پڑھی ہونی جو کچھ محبوب دے چپ کر کے لے لو تو وہاں ہم نے وہ بات کی تھی کہ 2 کتاباں پڑھنے تو بعد نا مولا علی نال نہیں کہنا چاہیے تعلیم تعلیم تا عین لام یہ میم کہ اس وقت ہم نے بات کی تھی بعد میں پورے ملک میں یہ مشہور ہوئی آج تو گلی گلی میں لوگ بیان کرتے ہیں تا عین لام یہ میم اس کو کہتے ہیں تعلیم تا عین لام یہ میم تعلیم تعلیم سمجھ آئی جی تعلیم تعلیم تا عین لام یہ میم یہ وچوں عین لام یہ کڈو نا ہائے 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 اس تعلیم دے 5 حرف نے 5 حرف اور یہ بھی اتفاقی بات نہیں ہے کہ 5 ہیں اور اس میں سے عین لام یہ کٹ دیو پیچھے تے میم بچے گا تے میم ہوتا ہے تم علم نہیں رہے گا تم رہ جاؤ گے علی کو لے آؤ تعلیم مل جائے گی ہائے 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 سبحان اللہ مرشد واہ سبحان اللہ علم والی باب سبحان اللہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے انگریز ایک کتاب لکھ رہا تھا کتاب وہ یہ لکھ رہا تھا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے شمال سے جنوب کا شاجی فاصلہ کتنا ہے تو ستارے دی آپس میں چال کتنی رفتار نہ لے یہ ساری کتاب دی وہ تحقیق کر کے کتاب لکھ رہا سی ایک مسلمان ملیا انہوں نے کہا تو نے خطبات علی پڑھے اس آ گیا ہوئی علی انہوں نے کہا چھڑنا تو پہلے انہوں نے کتاب تے پڑھ تو جے تحقیقاں کردہ پڑھ دیں پہلے بابے نے دی کتاب پڑھ لے اس آ گیا پھر مجھ کو دو اس نے ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی کے اندر اس کو کتاب دے دی کتاب جب اس نے پڑھ لی تو کتاب پڑھنے کے بعد 1 سال پورا لگا اس کو تحقیق کرنے میں اور مولا مرتضیٰ کی کتاب بھی اس نے پڑھی کتاب پڑھنے کے بعد 1000 سائنسدانوں کے اس نے خیالات بھی لیے اور 1000 خیالات سائنسدانوں کی تحقیق جاننے کے بعد مولا علی کی تحقیق پڑھنے کے بعد اس نے لکھا اینڈ میں یہ میرا فیصلہ ہے میں نہیں جانتا یہ علی کون ہے مگر مجھے یوں لگتا ہے یا تو یہ وہ خود ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا یا یہ اگر وہ خود نہیں ہے تو بنانے والا بنا رہا تھا تو یہ بیٹھا ہوا دیکھ سبحان اللہ حق کے اللہ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا اس نے اپنا ایک خیال پیش کیا اور اگرچہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے کہ مولا علی خدا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن دیکھو ایک غیر بندے نے بھی مولا علی کے علم کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے اور اپنے بھونکتے پھرتے ہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور مولا علی سے اندھی محبت کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کوثر کے جام علی پلائیں گے سبحان اللہ یہ بھولنا نہیں چاہیے یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں قیامت کے دن جام کون پلائیں گے اچھا بولو کون پلائیں گے علی پلائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں فرمان یہ سرکار کا ہے فرمایا علی میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں فرمایا وہ جھنڈا میں تجھے دے دوں گا اور پھر تو حوض کوثر پر کھڑے ہو جانا پیالے پرانگا میں تے اگے ونڈیاں تو جنوں مرضی ہے پلائی جاویں جنوں مرضی ہے ہٹائی جاویں ہن اے بھی سنو اے حدیث شریف کس لکھی ہے اعلی حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں میرے کلیجے کے ٹکڑوں ٹوٹ کر محبت کرو مولا علی سے اور ان کی محبت نری ایمان ہے مگر یہ دماغ میں رہے ان کی محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی کتا بھونکے سے ابا پہ یہ نہ گنجائش ہے اور نہ تھی اور نہ ہوگی حضرت ابو بکر صدیق وہ پہلا جنا ہے کان کھول کے سنو جنہوں نے مولا علی دی شان بیان کی تھی اس حدیث کی روایت کس نے کی تھی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے
اس حدیث کے راوی کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور جب حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. کوئی بتا سکتا ہے مجھے پوری امت میں، آپ میں بتا سکتا ہے کوئی کہ سب سے پہلے اس اعلان کو سننے کے بعد علی پاک کو مولا کس نے کہا؟ حق اس ویلے میں تو جمے بھی نہ سے ہاں، تو ساڑی ماں تو ساڑی دادی تو پردادی تو وہ سارے جتنے بھی ہیں اجے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس وقت جب اعلان ہوا، سویرے رات گزری خیموں میں، صبح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے خیمے پہ آئے، دروازے سے اس پردے سے اجازت لی، اور جب اندر آئے تو کہنے لگے بخ بخ یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو تجھے، آج صبح تو نے اس حال میں کی ہے کہ مومن ایک طرف ہے اور تو ان کا مولا بن چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے صحابہ کے بارے میں بھی گڑبڑ نہ کرنا. رہی حضرت ابو بکر صدیق کی اور حضرت علی کی تولنے کی بات، خبردار تولو، بلے بلے ہیں سارے، کبھی ترکڑی نہ لینا. کون ہے دنیا میں جو ترازو سے ان کو تول سکے؟ ایک وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو کندھوں پر اٹھایا، دوسرا وہ ہے جسے مصطفیٰ نے کندھوں پر اٹھایا. ایک وہ ہے کہ جس کی بیٹی حضور گھر پہ لائے، ایک وہ ہے کہ حضور کی بیٹی جس کے گھر میں گئی، ایک وہ ہے جسے اپنی چرپائی پر لٹایا، ایک وہ ہے جس کو غار میں ساتھ بٹھایا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھا. کبھی تولنا نہ. حضور کے وصال کے بعد حضرت علی نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر صدیق کا، حجرے میں اندر داخل ہونے لگے. حضرت علی نے کہا آپ آگے چلیں، آپ بڑے ہیں. انہوں نے کہا آپ بڑے ہیں، آپ آگے چلیں، آپ کی شان اونچی ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ آگے چلیں. نہ ابو بکر آگے ہوتے تھے نہ علی پاک آگے ہوتے تھے. حضرت علی کہنے لگے تم وہ ہو ابو بکر جس کے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے، ایسا فرمان ہے سرکار کا. انہوں نے کہا علی تم وہ ہو جس کو حضور نے فرمایا دنیا وچ بھی میرا پرایا اخی فی دنیا ولا آخرہ. انہوں نے کہا ابو بکر تم وہ ہو، حضور نے فرمایا کسی دے مال جان نے ایڈا فائدہ نہیں دیتا جتنا ابو بکر دے مال جان نے دیتا ہے. انہوں نے کہا تم وہ ہیں، سرکار نے فرمایا دے چہرے نو بھی تکنا عبادت ہے. انہوں نے کہا ابو بکر تم وہ ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو بکر ہے، اگر میں خلیل بناتا دنیا میں کسی کو بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا. انہوں نے کہا علی تو وہ ہیں کہ جہدے بارے وچ حضور نے فرمایا میرے رب نے مینوں فرمایا تیری تیدن کا آسمانہ تو میں علی نے کر دیتا ہے، دنیا تے تو علی نے کر دیتا. سبحان اللہ. ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. پھر آخر مکی اس گل تے، حالانکہ بہت لمبی حدیث ہے میں نے مختصر سنائی ہے، بچوں بالکل شارٹ کر رہا. اینڈ اس گل تے ہویا حضرت علی نے کہا ابو بکر آپ چلیں، ابو بکر پاک نے کہا آپ آگے چلیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی جب تک اجازت نہ دے میرا کوئی امتی پل سرا ٹپ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نہ اجازت دے کہ کوئی امتی میرا ٹپ نہیں سکتا. اگوں حضرت علی بولے ایک دن جب آپ کہیں گئے تھے کام پر تو پیچھے سے میرے کان میں حضور نے فرمایا علی دھیان رکھی اجازت انہوں دیویں جیڑا ابو بکر دا پیار رکھدا ہوگا. اے دیوانوں میں اپنی گفتگو کا تکملہ اس پر کرتا ہوں. آج موضوع شان علی تھا اور میں نے پورا زور مارا، حالانکہ میں نے ایک قطرہ بھی نہیں بیان کیا. میں کوئی رٹیاں رٹائیاں گلاں تو نہ کردا کہ میں کوئی کتاب پڑھ کے آ گیا ایتھے اونے نہ میرے کان وچ کہہ دیتا ہے. میں بیان تو کچھ اور کرنا سی. حضرت جی نے کان میں پھونک ماری. آج مولا علی کا ذکر ہے اور کیوں نہ ہو، رجب شریف کا ماہ بھی ہے اور نسبت بھی ہے، تو میں نے اس نسبت سے میں نے ذکر مولا مرتضیٰ کیا ہے. ہم سنی ہیں، آپ کبھی ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں دیکھیں گے. اہل بیت کے نام سے ہماری تو رگ و ریشے میں ان کی محبت موجود ہے. اللہ آپ کو اور مجھ کو ہمیشہ اس محبت پر سلامت رکھے. کل قیامت کے دن اس محبت کا نفع یہ ہوگا لوگوں، حضور نے فرمایا میرا حضرت سیدہ پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، ان چاروں سے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہوگے اور تمہارے محب تمہارے ساتھ ہوں گے. کیا یہ کم ہے؟ اور پھر اہل بیت کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے، آخری گفتگو کا میں یہ جملہ بنانے لگا ہوں. میری پوری تقریر کا آخری جملہ ہے یہ، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضرت اعلیٰ بریلوی کا یہ میں قول سنانے لگا ہوں، پہلے حدیث ساتھ قول. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ اچھائی کی اور محبت کی، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں اسے ہاتھ ملاؤں گا. جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ تعظیم کی اور محبت کی، قیامت کے دن میں اسے ہاتھ ملاؤں گا. اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو،
کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا میری ماوا میرے ملجا میرے حضور صرف اتنی سی بات ہے ہم ہاتھ ملانے کے کہاں قابل ہیں ہمیں تو صرف آپ پیار سے دیکھ لیں ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے اس پاک خواجہ سرکار دا تو ایک گل ایک سرکار خواجہ پاک دا سر معین الدین چشتی سرکار دا عرس پاک خواجہ معین الدین چشتی مامور من الرسول ہے ایک ہی گل کر دینا ہوں خواجہ صاحب اللہ دے وہ بندے نے جنہ دی سلیکشن خود حضور پاک نے ہند واسطے کی تھی اسنی حسینی سید ہیں پیور اور جیڑا بندہ مرید کر دے سن انہوں وظیفہ دس دے سن 500 وری یا علی پڑھیا گا اللہ اے بھی نال سن لو تانے اس موضوع نال جوڑ بھی دیوانا ہے اللہ حق ہے 500 سبحان وری دس دے سن اللہ یا علی پڑھیا گا اللہ خواجہ صاحب مامور من الرسول نے اتنے چوٹیاں دے ولی برحق ہوئے کہ آپ جس ٹائم وصال فرمایا نا وصال فرمایا تو آپ دے متھے تے تھے لکھیا گیا حبیب اللہ مات فی حب اللہ سبحان اللہ آپ کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں نے آپ کے ماتھے پر یہ تحریر پڑھی وہ کسی بندے نہیں لکھی سی اللہ فرشتیاں کو لکھوائی کہ یہ اللہ کا وہ محبوب ہے جو اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف آ رہا تو تواڈے واسطے اتنا کافی ہے خواجہ صاحب فرمایا قیامت والے دیہڑے تک جیڑا بندہ میرے نال محبت کرے گا نا اللہ او دے تے دوزخ حرام کر چھڈی سبحان اللہ اے باوے فرید علی کرے اتھے گئے نا کتب پاک دے مرید نے کتب پاک خواجہ صاحب دے مرید نے تے راتی اٹھے تے تہجد پڑھ دے تساں بھی پڑھیا کرو نماز تے راتی اٹھے نا تے تہجد پڑھنے واسطے تے انہاں آکھیا بھئی تو مینوں کوزا پانی دا گرم کر کے دیا کر فرید تے باوے پانی دا کوزا گرم کرنا سی تے ڈبیاں ماچساں کوئی نہیں سن اس ویلے وٹے نال وٹا کھڑکا کے اگ لائی دی سی تو وہ ایک بوڑھی دے گھر آگ سی اگر آگ نہ ہو تو پھر کسی کے گھر میں سے آگ لے لیتے تھے تو بابا فرید اور ڈھونڈن گئے تو وہ جڑی بوڑھی سی وہ خواجہ صاحب دی مخالف سی مخالف بھی تو وچ ہی ہوندے نا اتھے بھی کتنے کھلوتے ہونے بیٹھے ہونے پتہ تھوڑا ہی لگتا ہے ہاں تو وہ مخالف بوڑھی نے کہا بھائی میں نہیں دینی آگ انہوں پتہ سی فرید ملنگ ہے کہدا خواجہ صاحب دا انہیں کہا میں نہیں دینی جے تم آگ لے کے جانی ہے تساں کہندے ہو بھائی خواجہ صاحب دی یہ طاقت ہے تے یہ طاقت ہے اکھ کڈ کے مینوں دے خواجے کولوں اکھ لے مرید بھی پھر انج ہوندا ہی پترا بابے نے چھری منگی جناب اکھ کڈ کے دے دیتی ہن بھی جتنے بابے دی اولاد وچ نے ایک اکھ موٹی ہے تے ایک پتلی ہے تے جڑی موٹی ہے وہ معین پاک نے دوائی سی واپس سبحان اللہ سبحان اللہ تے خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ تعالی نے وہ اکھ موٹی جڑی ہے وہ لے کے سویرے پھر بابے کول پہنچے تے راتی وضو واسطے تو انہاں اگے کپڑا بن لے بس ایسے آپ نے فرمایا خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے دسو فریدہ یہ کپڑا کیوں رکھے ہی انہاں کہ حضور آنکھ آئی ہوئی ہے آنکھ آئی سمجھ دیو کوئی وہ جڑی شبے چشم دی بیماری ہوندی ہے اکھ سرخ ہو جاندی ہے نا پانی وگدا ہے اونوں اردو چاہتے ہیں آنکھ آنا آنکھ آنا تو انہاں عرض کی تھی حضور اکھ آئی ہوئی ہے تو کپڑا رکھا انہاں کہا پھر ہٹا پٹی جی آئی ہے تو پہلے سے سوائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں انہاں اکھ پٹی ہٹائی تو دوجی اکھ تو اکھ موٹی سی پھر آپ نے خوش ہو کر ایک اور مقام پر بھی فرمایا اور اس مقام پر بھی فرمایا دو مقامات ہیں جہاں پر آپ نے فرمایا جاؤ فریدہ جیڑا تیرا نام لوے وہ بھی جنتی جیڑا تیری گلی چ لنگے وہ بھی جنتی جیڑا تیرے سلسلے چ قیامت تک آئے گا وہ بھی جنتی در حقیقت وہ سلسلہ فرید پاک دا وہ اپنا خواجہ صاحب نے سلسلہ ہے نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید اللہ پاک سانو انہاں دی محبت نصیب فرمائے وما توفیق الا باللہ شاہ جی بہت مہربانی شکریہ اللہ ہوئے تہاڈا